السلام علیکم۔ نئے صوبوں کے حوالے سے پاکستان میں گرما گرم بحث جاری ہے اور وہ صوبوں والا معاملہ آسان ہے نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے بہت ہی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہے، لیکن کرنے میں مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل اونرشپ ہو اور عوامی حمایت ہو اس کام کے لیے تو اس کام کو کر گزرنا چاہیے، لیکن ہم عام طور پر اس کے لیے سیاسی رائے ہموار کرنے سے تو گریز کرتے ہیں۔ 70-75 سالوں میں ہم نے کوئی بحث ہی نہیں کی۔ انڈیا نے 50s میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا تھا اور اس کے بعد وہ صوبے بناتے گئے، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہاں بعض جگہوں پہ لینگویجز کا ایشو آیا، تلگو والی جگہ پہ ایشو آیا، کوئی ایک آدھ اور جگہ پہ ایشو آیا، لیکن وہ ایک انتظامی ڈھانچے کا اصول انہوں نے بنا دیا اور وہ صوبے نئے بناتے چلے گئے۔ پاکستان میں جب کسی سے اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی ہو تب بھی، یا کسی کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہو تب بھی، ہم جو بنیادی فنڈامنٹل ایشوز ہیں نا اس کو نہیں ایڈریس کرنے پہ تیار ہوتے۔ جیسے لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ مقامی حکومتوں کا ایک اچھا نظام ہو اور جو پیسہ وفاق سے NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جاتا ہے وہی مقامی حکومتوں کو بھی ٹرانسفر اور لوکل سطح پر اس کی ڈیسیجن میکنگ ہو۔ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اس سے مریم کی اجارہ داری چودراہٹ تصویریں چھاپنے کا جو شوق ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ مراد علی شاہ کو جو 4000 ارب کا بجٹ ملتا ہے، مریم نواز کو 6000 ارب کا سال کا بجٹ ملتا ہے، وہ اگر صوبوں کے ساتھ نیچے ڈویژن میں، ڈسٹرکٹس میں، لوکل گورنمنٹس میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو وہ جو سڑک اور نالی کے اوپر تصویر چھپتی ہے چیف منسٹر کی، وہ چھپنی بند ہو جائے گی۔ تو یہاں سے مسئلے کی بنیاد شروع ہوتی ہے، لیکن جو ہم حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ حل ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے کچھ لوگ ایک سٹیٹمنٹ دیں اور پاکستان میں نئے صوبے بن جائیں۔ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اونرشپ چاہیے، لوگوں کی، لوگ اس کو قبول کریں، لوگوں کے دلوں سے آواز آئے۔ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ ڈیبیٹ ہو، سول سوسائٹی ڈیبیٹ کرے، پارٹیز ڈیبیٹ کریں، اپنے مینیفیسٹوز کا حصہ بنا کر آئیں۔ انتخابی عمل، اور وہ انتخابی عمل نہیں جو فارم 47 والا ہو، ایکچوئل انتخابی عمل، اور وہ جیتیں اور آئیں اور پھر آگے کام چلے۔ اس چیز کے لیے ایک پورا پروسیس ہے جس میں سال 2 سال لگتے ہیں تو لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور اس کو بنیادی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے۔ اگر شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو اس کے بعد میں اونرشپ نہیں ہوگی اس پروسیس کو۔ پنجاب کے اندر اگر 4-6 حصوں میں پنجاب کو بانٹنا ہو، ملتان ہے، بہاولپور ہے، کسی اور DG خان کو کوئی اور 2-4 آپ نے علاقے ڈھونڈ کے صوبے بنانے ہو، آپ KP میں چلے جائیں، KP میں آپ نے اگر مردان کو الگ کرنا ہے، ہزارہ کو الگ کرنا ہے، یا جو فارمل فاٹا ایریاز تھے ان کا کچھ صوبہ بنانا ہے، کوئی ایک ڈبیٹ تو ہونی چاہیے، لوگوں سے پوچھیں وہ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ صوبہ سندھ میں چلے جائیں، اگر آپ کراچی، حیدرآباد، سکھر کا نام لیں، کیا وہاں کے عوام اس چیز کو سپورٹ کریں گے ادر دین MQM جو اربن سندھ کی نمائندگی کرتی ہے؟ تو آپ لوگوں سے پہلے رائے مانگیں گے تو پھر اس چیز کو سپورٹ کر کے اس کو طاقت اور تقویت دے کر اس نظام کے لیے قانون سازی کریں گے اور آگے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس کو ہم شارٹ کٹ کر نہیں سکتے، کریں گے تو اس سے ایک اتنا بڑا کیوس کریٹ کر لیں گے کہ بعد میں ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر چھوٹے انتظامی یونٹ کی ہی بات کروں تو کشمیر کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ 45 لاکھ ہوگی یا 50 لاکھ سے کم ہی ہوگی، 5 ملین ہوگی، 30 لاکھ ہے، 30 لاکھ۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 30 لاکھ ہے جی، تو 30 لاکھ ہوگی تو وہاں راولہ کوٹ، اتنا سا راولہ کوٹ جس میں چند ہزار لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اس میں بندے نہیں سنبھالے گئے۔ معذرت کے ساتھ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، تو اگر کیپیسٹی اتنی ہے کہ 30 لاکھ نہیں سنبھالے گئے تو پھر اس کو میں 2 لاکھ پہ بھی لے جاؤں گا تو نہیں سنبھالے جائیں گے۔ پہلے اپنی طرف انٹرنلی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی ٹو گورن وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے بنیاد ایک ہی ہے، ووٹ کی طاقت، ووٹ سے منتخب ہو۔ اکاؤنٹیبل سسٹم وہی ہے جو ووٹ سے لوگوں کو منتخب بھی کرتا ہے اور ووٹ سے اٹھا کے باہر بھی پھینک دیتا ہے۔ تو اس نظام کو ہم پہلے رائج کریں پھر آگے چلیں تو کام سیدھا ہو جائے گا، نہیں تو کبھی سیدھا نہیں ہوگا۔ محسن نقوی صاحب نے اپنے بہت سے جو اس تقریر کے اندر حصے تھے اس میں کہا کہ نظام تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، ڈھہ چکا ہے، بالکل کولیپس کر چکا ہے پورا سسٹم۔ تو لیکن اس کے اندر چند ایک اور باتیں بھی تھیں جو بڑی وزنی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو بزنس مین سے آ جاتے ہیں۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں۔ جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی کیوں نہیں آتا سیاست میں؟ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں تو کیا چیز نہیں ہو سکتی؟ آپ لوگوں کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں گارنٹی کرتا ہوں 50% لوگ آپ لوگ ہی وہاں کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے، کیونکہ جو صلاحیت آپ میں ہے، آپ 10 روپے کو 100 روپے بنانا جانتے ہیں۔
ایک بیان کا ان کا حصہ ہے جو نظام ڈھہ جانے والا، جس میں پرائم منسٹر کو براہ راست وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے ٹھیک نہیں ہونا. ایکچولی شہباز شریف صاحب اس پہ اربوں روپیہ لگا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ بانٹنے سے ٹھیک نہیں ہونا، آپ کو نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، ریسیٹ کرنا پڑے گا. وہاں انہوں نے ایک بات نام لیے بغیر کہی، لیکن وہ اشارہ فیلڈ مارشل کی طرف تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایک بندہ ملا ہوا ہے جو ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہ رہا، آپ کو تو پلیٹ میں رکھ کے سارا کچھ دے رہا ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے، ایک بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے، اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں. اس بیان سے سیاستدان جو ہیں وہ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ جو ماڈل فروری 2024 میں کریٹ کیا گیا تھا، اس کے خالق کو اب اس کا دل بھر گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، نکمے نکھٹو ہیں یہ سارے، کچھ اور کرنا پڑے گا، ریسیٹ کرنا پڑے گا. ملک احمد خان ایک سینٹرل فگر ہیں PMLN کی سیاست کے اندر، ابھی بھی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. آج انہوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کر دیا ہے کسی اور انداز میں، لیکن اس میں اف اینڈ بٹ نہیں لگایا انہوں نے. سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. محسن نے بات کی ہے، صوبوں کی بات کی ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک جینوئن پش آئی ہے. یہ بڑی اچھی صحت مند بات ہے. اس میں کسی کو مجرم مت گردانے، اس پر بات چیت کرنا، گورننس کے اوپر بات چیت کرنا. صوبوں کی بات ہے، شجرے ممنوع ہیں، بالکل نہیں. بات کریں، دیکھیں. جو ہمارے ساتھ شرکت ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وفاقی وزیر پارلیمانی امور، شازیہ مری صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عباس بپی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سب کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب، سر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو گھر کے اندر سے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. وفاقی وزیر ایک نے، جو طاقتور ترین وفاقی وزیر ہے، انہوں نے کہا سسٹم کولیپس، اور آپ کے اندر سے اب سپورٹ آنی شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، بنیادی طور پہ ابتدائی گفتگو میں جو آپ نے تمام ان ایشوز کا جو محسن نقوی صاحب کی تقریر میں تھے یا اس کے بعد ملک احمد خان صاحب نے بات کی ہے، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود بڑے زبردست انداز سے ان کا احاطہ کیا ہے. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کئی ٹی وی چینلز پہ بول چکا ہوں، جو آپ نے بغیر میرے سے کوئی اس ایشو پہ گفتگو کیے بغیر آپ نے دہرائے ہیں. اور وہ میں بات شروع وہاں سے کروں گا. اچھی باتیں کرتا ہوں، آپ عمل نہیں کرتے سر اس پہ. نہیں، میں تو مطلب آپ سے ویسے بہت متاثر ہوں سر، لیکن جو بات آپ نے دہرائی ہے، جو کہ میں نے کہا کہ میں کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، وہ ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ. الفاظ بھی آپ نے وہی کہے ہیں اور ہے بھی یہی. دیکھیں، وہاں سے جو چیز جنریٹ ہوگی نا، اب دیکھیں کیا صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جو پہلی دفعہ چھڑی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے جی کہ صوبے کس صوبے کے کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. پھر اس کے بعد اس کی بیس کیا ہو، کیا وہ لسانی بنیاد ہو جو کہ نری تباہی ہے، یا وہ انتظامی امور کے اوپر اس پہ بات ہونی چاہیے. بات ہو، ضرور ہو، ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن یہ جنریٹ کون کرے گا اور یہ شروع کیسے ہوگا، وہ بات ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ. پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم. دیکھیں نا، آپ نے بات کی انڈیا کی، 1950 سے انہوں نے یہ عمل اپنے ملک میں شروع کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنے، اس پہ بات کریں، اور اس کے بعد اس پہ دیگر سٹیک ہولڈرز کو، مثال کے طور پہ کیا اس میں کس انتظامی یونٹ سے ہمارے پاکستان کے اور بھی چیلنجز ہیں، اکنامک ہیں، لیکن آج ہمارے جو چیلنجز ہیں ایڈمنسٹریٹو کے علاوہ، آپ کا ٹیررزم ہے. تو آپ کی سیکیورٹی ایشوز کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ بات ہو. تو یہ ساری کنسلٹیشن جو ہے یہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے شروع ہو، اس پہ بات ہو، اور نان بائسڈ اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر ایسا نہیں ہے جو. کیا نواز شریف اس سیاسی مباحثے کے حق میں ہیں کہ بحث کر کے نئے صوبے بناتے ہیں؟ پنجاب میں جنوبی پنجاب بھی بناتے ہیں، ہزارہ بناتے ہیں، اگر گجرانوالہ سیالکوٹ کا ایک بنانا ہے صوبہ تو بنا دیتے ہیں. شیخوپورہ میرا شہر ہے، اس کا صوبہ بنائے، بڑا اچھا 7-8 قومی کی سیٹیں وہاں سے آتی ہیں. وہاں کا تو صوبہ بنائے، اس کا تو اس لیے نہیں بنائیں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ کے کہیں چیف منسٹر نہ بننے کی کوشش تو سر اس پہ بحث کروائیں نا، نواز شریف اس کی حمایت کریں. لائٹر سائڈ اٹ واز ملک صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، اگر یہ نوعیت آتی ہے تو PMLN جو ہے وہ بالکل اپنا ان پٹ دے گی کہ نواز شریف حمایت کرتے ہیں اس چیز کی کہ مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی چند دن پہلے یہ بات کی ہے کہ میں نے خود یہ قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں کہ جنوبی
पंजाब को सूबा बनाया जाए, जनूबी पंजाब के साथ 2012 वाली जी, उसमें एक सेक्रेटेरिएट की भी बात हुई और सेक्रेटेरिएट बना भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे इनके दौर में, मैं अपोजिशन का एमएनए था, क्या नवाज वहाँ पे बकायदा शरीफ सेक्रेटेरिएट नए बना। सूबों के क्याम की हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं? देखिए, ब्लैक एंड वाइट में तो इसको मैं कहूँ कि मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं, मैं समझता हूँ कि प्रोसेस वही है। अगर हमारे पास कोई दलाइल होंगे, मैं क्या नवाज शरीफ जनाब ने नवाज मोहसिन शरीफ साहब नकवी की के तरफ से बयान बात के ऊपर कह कोई रहा हूँ। रद्द-ए-अमल दिया? नहीं, उनका रद्द-ए-अमल देना बनता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की बात हो रही है, शहबाज शरीफ का क्या बात हुई है, जो हमारे वुज़रा ने बात की है। और मैं समझता हूँ कि हर बात का और हर जुमले का रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। हमने जो बात थी सूबों शहबाज के शरीफ की हवाले हिदायत से, किया है कि रद्द-ए-अमल ना दें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि दें, ना उन्होंने कहा कि ना दें, लेकिन इस इशू को एक नॉन इशू को इशू बनाना, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, हमारे वो रिपोर्टर्स उसका कहते ये- हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने वुज़रा को, चांदे को, आप जैसे डॉक्टर तारक साहब जैसे वुज़रा को बुला के कहा कि वो वेल लेफ्ट जो होता है ना, वो क्रिकेट में, इसको भी वेल लेफ्ट जाने दो, इसको ये ना वेज वेज लग जाए और पकड़ के जाओ। ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसको फुल टॉस पे लेना है या वेल लेफ्ट करना है। मैं क्रिकेट की टर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं जानता, जो छोटी मोटी आती हैं उस पर उसकी ज़बान में आपको जवाब दिया है। लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि जब गवर्नेंस की बात होती है तो गवर्नेंस एक रिलेटिव टर्म होती है, उस पर बेहतरी की गुंजाइश होती है। अंदाज़ क्या था, जगह क्या थी, इस पर बात हो सकती है। गवर्नेंस को बेहतर बनाना, कोई मुझे कहे कि आपकी वजारत में बेहतरी की गुंजाइश है, मैं कहूँगा ज़रूर है। और मैं एक आखिरी बात आपको बताऊँ, गवर्नेंस के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस शख्स का डंडा वज़ीरों के सरों पे है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, शहबाज मिनिस्टर शरीफ का के अगर अपने आप सर पे किसका डंडा कहेंगे है? तो मैं आपको नाम भी बताऊँगा कि जिसने कहा कि मेरा 6 से 7 किलो वज़न कम हो गया है, सिर्फ मीटिंग्स अटेंड कर करके। इतनी सख्ती होती है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में। आप समझते हैं कि वज़रा सिर्फ गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं? एक एक वज़ीर अकाउंटेबल है। वो कौन सा उसकी वज़ीर है वज़रा जिसका का शहबाज शरीफ की बाकायदा मीटिंग की हम, वजह से 6 किलो वजन कम हुआ? सर वो कौन सा वज़ीर है? मैं अब नाम लूंगा तो वो कहेंगे आप मुझे नहीं वो बता नाम देंगे। बता अच्छा, वज़न ही दिए। कम हुआ है ना? मैं डॉक्टर मुख्तार भरत साहब की बात बता रहा हूँ। ही वॉज कोऑर्डिनेटर हेल्थ, और इतना एफिशिएंट उनकी अपनी सेहत खराब हो गई है। दैट शोज द लेवल ऑफ गवर्नेंस। Yes. उनकी अपनी सेहत खराब हो गई। मतलब इतना एक्टिवली वो काम शादिया कर रहे मरी थे। साहबा, यहाँ तो वो कह रहे हैं वुज़रा के 6-6 किलो के वजन कम हो गए हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मुतासर नहीं लगते इनकी इस बात से। वो कहते हैं 50-50 करोड़ रुपया लेकर असम्बलियों में आते हैं। इन्हीं की वजह से तो बिजनेसमैन से पैसे पकड़ के असम्बलियों में पहुंचते हैं ज़्यादातर लोग। तो आपका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, मैं सुन रही थी और मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है डॉक्टर फजल साहब। वो चंद ऐसे लोग हैं जो सुलझी हुई बात करते हैं, तो इसलिए बहुत मेरा मेरा मैं भी एहतराम करती हूँ उनका। अब आपने जो बातें की हैं और जो उन्होंने जवाब दिए, मेरा ख्याल आपके उन्होंने अपनी बातों में सारे जवाब कवर कर लिए हैं, और आप ही की बात की उन्होंने तकरीबन तायीद भी कर ली है, क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं कि इतना इतना हम काम करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, हम डंडा भी चलाते हैं, सख्ती भी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके इनके अपनी काबीना के एक वजीर ने इनके ऊपर चार्ज शीट अनाउंस की है। सो फिर इससे ज्यादा तो कुछ अब क्या कहा नहीं जा सकता ना। और जहां तक सवाल पैदा होता है किसी तकरीब में बैठकर पाकिस्तान की कोई फ्यूचर प्लान्स पर बात करना, और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें, मजीद सूबे कह लें, उस पर बात करना और 4-6 लोगों से दाद लेकर ये समझ लेना कि जी ये मामला तो अब हो गया, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अजीब बात है। पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी बात फ्लोट हुई है, काफी दफा इस तरह की बात। अब देखिए इंटेंशन क्या होती है उसके पीछे, शादिया ये बीबी, ये बहुत मसला जरूरी है। कैसे तय होना चाहिए? मतलब शायद एमक्यूएम वाले हमारे भाई बुरा ना मान जाए, लेकिन लिसान की बुनियाद के ऊपर ज्यादा मैं आ रही हूँ, मैं उसी जो तरफ कुछ आ रही किया हूँ। गया, देखिए, फिर एमक्यूएम बनी, फिर आपको ऑपरेशन करने पड़े। कभी जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कभी किए, कभी ये 2013 में पीएमएलएन ने किए, आपने लॉ अमेंड किया। तो ये फर्क हमें रखना पड़ेगा कि निजामी यूनिट बनाने हैं कि लिसान की बुनियाद के ऊपर कुछ करना है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमें आइन की तरफ जाना है, हमें आइन को देखना है। आइन में इसका पूरा रास्ता है कि आप जिस सूबे की, जो मुताल्लिका सूबा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप सूबे बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उसके असेंबली में जाएं जहाँ अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, मैंडेट लेकर आए हैं ना। मतलब वो मेहनत करते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में,
ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे, वोट लेने जाते हैं, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, हर मौसम को बर्दाश्त करते हैं, अवाम के दरमियान होते हैं, अवाम की पल्स पे उनका हाथ होता है। वो नुमाइंदे हैं, जब वो अपनी असेंबली में आते हैं तो लोगों की उमंगें, लोगों की जो इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं। अब अगर उस असेंबली के अंदर एक करारदाद 2/3 अक्सरियत से पास होती है, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट में जाती है, वहां अगर 2/3 अक्सरियत से पास होती है, फिर आप कह सकते हैं कि आईनी तकाजे पूरे हुए। और यही तरीका है मजीद, जिस तरह आपने कहा, लेकिन आपकी भी एक बात से थोड़ा सा मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि आप ढूंढेंगे नहीं कहाँ तोड़ना है खुदा न खास्ता एक सूबे को या कहाँ तकसीम करना है। आप जाएंगे इन असेंबलियों में जहां पे अवामी नुमाइंदे बैठे, बहस वहीं होगी, वोट वहीं होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल अगर डिमांड है तो अब एक सिर्फ किस्सा जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कि सूबा पंजाब में 2012 गालबन मई का महीना था, उसमें रेजोल्यूशन आई, 2/3 अक्सरियत से पास हुई। और डॉक्टर साहब, आपकी इत्तला के लिए, उस वक्त जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब है, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ, 2/3 अक्सरियत से वसेब सूबे की, वहाँ साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन पास होती है और वो जाती है पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस से 2/3 अक्सरियत से पास होती है। लेकिन उसके बाद आपने सेक्रेटेरिएट की बात की, उसके अलावा आप आगे तो बढ़े ही नहीं। लेकिन इस कदर आप, मतलब मैं समझती हूँ आप पीछे चले गए कि आपने वसेब के लिए फंड एलोकेट करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप फंडिंग उठा के देख, एलोकेशन बजट्स में उठा के देख लें, जो ज्यादती आप साउथ पंजाब के साथ करते हैं वो हैरान कुन है। तो माजरत के साथ सेंटिमेंट भी तो होना चाहिए ना। अगर आपकी अपनी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास होती है, शाजिया बीबी, लेकिन जो अभी तजवीजें हैं वो आपने शायद सारी देखी नहीं है। उसमें कराची और हैदराबाद पर भी वो कहते हैं अर्बन सिंध के ऊपर भी एक सूबा बना देते हैं। तो क्या आप सपोर्ट करती हैं? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी नदीम साहब। मैंने कहा डिमांड हो तो देखिए, देयर वाज अ डिमांड इन पंजाब and there is still that demand in Punjab. There is a demand in Karachi by MP? No, there is no demand in Karachi. और एक और बात, for the record, सिंध असेंबली में और दीगर जहां जहां ये शोशे छोड़े जाते हैं, वहां रद्द किया गया असेंबलीज ने। देखिए, जब सूबे की लेवल पे रद्द हो जाता है तो वो मामला क्लियर हो जाता है। अब कोई जिद करे कि जी मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे बनाना ही बनाना है, तो देखिए आपकी ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता ना मामला। गवर्नेंस की बात आपने बिल्कुल की। सही। तो इसका मतलब तो बड़ा अच्छा वन लाइनर तो ये हो गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की मुखालिफ है। सिंध में नए सूबे नहीं बने चाहिए, ये एक अगर सिंध में मेरी बात कर ले, दैट वन लाइनर शुड कम फ्रॉम मी नदीम साहब। अगर सिंध में अवाम की ये डिमांड है तो वो सिंध की सूबाई असेंबली में नजर आएगी, जिस तरह पंजाब की सूबाई असेंबली में नजर आई। अगर वो सिंध की सूबाई असेंबली में नहीं नजर आएगी तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना नदीम साहब। आपने बहुत अच्छा पहले जो इंट्रो में बातें की कि देखिए ये इस तरह नहीं हो सकती चीजें, और अगर इस तरह खुदा न खास्ता जोर जबरदस्ती और ये 2-3 लेक्चर देके होगी तो इसके रेपरकशंस होंगे। अब आपने वो एक और बात कही कि जी उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ते क्यों नहीं है और आप जो लोग फंड करते हैं। नदीम साहब, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां इलेक्शन में कैंडिडेट्स को फंड करते हैं लोग, बाकायदा लॉबी सिस्टम होता है, बाकायदा फंडिंग के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है। वो सिर्फ फंडिंग की हद तक होता है बिकॉज वो अपने एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के थ्रू। पाकिस्तान में भी ये होता है, बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को की प्रोटेक्शन, उनकी लेजिस्लेशन, उनके इश्यूज उठाए जाते हैं पार्लियामेंट में। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दें। मैंने एक बिल पेश किया कि जी ऑयल एंड गैस। वैसे पाकिस्तान में तो आमतौर पर मलिक रियाज साहब या कुछ और बड़े बड़े कारोबारी जो लोग हैं वो नामी तो वही हैं कि उनसे कौन कौन पैसे लेता है और पार्टियों के लेवल के ऊपर फंडिंग आती है। लेकिन बप्पी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। बप्पी साहब, जनूबी पंजाब के हवाले से एक ग्रुप शामिल हुआ था 2018 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो क्या आपकी जमात का इसके ऊपर मौक़िफ़ है? क्योंकि इमरान का आई थिंक एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं वो डिवीजन्स कोई स्मॉलर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पीटीआई की पोजीशन क्या है इस सारी बहस में?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ہماری الحمدللہ پالیٹکس جو ہے نا وہ گرے ایریاز پہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے دونوں کولیگز بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات کلیئرٹی سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ پنجاب کی تقسیم کے اوپر راضی ہے؟ آپ کو یس نو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو فوراً سندھ دھرتی کی تقسیم کے اوپر ہماری لاش کا آپ کو نظر آئے گا، ادھر جائیں گے تو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ آئے گا۔ آپ نے کبھی خیبر پختونخوا کی تقسیم کے حوالے سے ہمیں کبھی یہ سنا ہے کہ ہم ہزارہ یا کے پی کی تقسیم کی بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ ملک صاحب، عمران خان صاحب پہلے وہ وزیر اعظم تھے جب جنوبی پنجاب یہ پورا محاذ ہمارے ساتھ شامل ہوا تھا، تو اس وقت بڑی ہم نے یہ کلیئرٹی سے کہا تھا ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور مجھے فخر اس بات کے اوپر کہ 3 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جس نے جنوبی پنجاب میں ملتان اور بہاولپور میں ایک سیکریٹریٹ قیام کا منصوبہ بنایا۔ اس صوبے کو تقریباً 50% تک مکمل کر دیا گیا۔ ایک ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس بہاولپور میں وہاں پہ نامینیٹ کیا گیا، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ملتان بٹھایا گیا، پوری کی پوری بیوروکریٹک سٹرکچر بٹھائے گئے، ٹرانسفر پوسٹنگ یہاں پہ آ گئی، ریونیو ڈپارٹمنٹس یہاں پہ آ گئے، آپ کو اب لاہور ریونیو کیسز کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا۔ ایک بہت خوبصورت نظام چل رہا تھا۔ ابھی کرائے کی بلڈنگ میں بیٹھے تھے، الحمدللہ اوپر سے ایک فارم 47 کی گورنمنٹ، میں نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ایک فارم 47 کی گورنمنٹ کو اس پہ آ کے نافذ کر دیا گیا۔ جنہوں نے آ کے سیکریٹریٹ بند کر دیا، آج وہاں پہ گھوڑے اور گدے بنے ہوئے ہیں، وہ سیکریٹریٹ ختم ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو واپس لاہور بلا لیے کیونکہ ان کو شاید ملتان میں ساؤتھ پنجاب بٹھانا شاید ضرورت نہیں ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی لاہور چلے گئے۔ ایک ادھر ڈپٹی سیکرٹری کسی جگہ سرکٹ ہاؤس پہ شاید میں نے سنا بیٹھا ہے، وہ بھی صرف اظہار رہا کہ کسی نے اگر کوئی صاحب آ جائے کرے لاہور سے تو ان کے پروٹوکول کی ڈیوٹی کے اوپر۔ یہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو بار بار کہتی ہے کہ جو آپ اچھا پالیسی، سب سے بڑا نظام کا پرابلم پتہ ہے کہ ملک صاحب، وہی جب کہتے ہیں کہ نظام، قانون اور اس کے تقاضے، یہ جو تقاضے ہیں جب تک ان کے پرپس سرو نہیں کریں گے تقاضے نہیں ہو سکتے۔ اب 2/3 میجورٹی کس نے کرنی ہے؟ اگر واقعی مسلم لیگ نون اس میں حق ہے تو آج 2/3 میجورٹی کے لیے آئے، ووٹ کریں، ہم صوبے بنا دیں۔ لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کی تقسیم پہ فوراً راضی ہو جائے گی، جب سندھ کی بات کریں گے سینسٹیو ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون سندھ کی تقسیم پہ فوراً راضی ہوگی، جب پنجاب کی بات تو سینسٹیو ہو جائیں گے۔ یہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مغلانہ طرز حکومت کو اس طرح بٹھا لیا ہے کہ کوئی ٹیریٹری تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نہیں جی، پاکستان میں اور صوبے نہیں بن سکتے کیونکہ تقاضے نہیں ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سر لک ایٹ دی گورننس، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کا سٹرکچر نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، پیپلز پارٹی بیٹھ کے وہاں سے پریشان ہو رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کو فنڈ نہیں ملتا، اور جنوبی پنجاب کو فنڈ نہیں ملتا۔ یہ پاکستان پیپلز پی ٹی آئی نے ثابت کر کے بتایا، یہ ووٹ بینک ہمارا سیکریٹریٹ ہم نے بنایا تھا، آج تک پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ آج بیٹھ کے سب سے بڑی جو سپورٹر جنوبی پنجاب کی پیپلز پارٹی میں، ہماری وہاں پہ جو جتنی وہ ریزولوشنز ہیں ساری کی ساری روک دی گئی ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بن سکتا۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے کہا تھا ہر ڈویژن کے لیول صوبے بنا دیں۔ یہ ہماری کوئی، یہ مجھے کوئی نسل در نسل کوئی چنگ ڈائنیسٹی تھوڑی ہے جو ہمیں تفویض کر دی گئی ہے جس کی میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ جہاں لوگ غربت آئے گی، جہاں لوگوں کو ڈیولپمنٹ چاہیے، جہاں لوگوں کو نوکریوں میں کوٹا چاہیے، وہاں صوبے بننے چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ روکنے والے؟ نہیں جی، جب تک سندھ اسمبلی میں لوگ نہیں ڈیمانڈ کریں، بھائی سندھ اسمبلی میں تو آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی زبان بولتے ہیں کیونکہ آپ کو فنڈنگ جو ہے نا وہ ٹھیک لگتی ہے، آپ فنڈنگ بھی لے لیتے ہیں، آپ الیکشن بھی وہاں جیت جاتے ہیں، اور جب تقسیم کی بات ہے آپ کے ایم پی ایز وہ بولنا نہیں چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں نہیں، پورے تھوڑی سی ڈائریکٹ کامنٹ ہو گیا، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس کے جواب لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کچھ سٹیٹمنٹ سنائی ہیں، ایک بیرسٹر گوہر کا بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا۔ سسٹم بیٹھ چکا ہے، بلکہ وزیر اعظم اعتماد بھی کھو چکا ہے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں ایک نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سسٹم لپیٹ لیں۔ صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سیوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی قومی حکومت، مختلف وقتوں میں ہم اخباروں میں بیان پڑھتے ہیں، مطالبہ بھی گوہر صاحب نے بھی بیرسٹر لیکن مطالبہ کر دی، قومی حکومت کوئی آئینی طریقہ کار ہوتا ہے قومی حکومت بنانے کا؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ہٹا دیں، ہم اس وقت قومی حکومت کیسے بنا دیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک اتحادی حکومت چلا رہے ہیں، تو آپ ہم سے پوچھیں کہ اس اتحادی حکومت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا پیڑنے پڑتے ہیں، بتائیں۔ پیپلز پارٹی والے ساتھ ہی پوچھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں سے جب ہم ان کے مقابلے میں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں الیکشن لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل لڑے ہیں۔ پاکستان میں بھی جب کبھی بائی الیکشن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتے ہیں،
تو جو الفاظ کی گولہ باری ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران اور ابھی بھی ہو رہی ہے، بلاول نے کافی اچھی باتیں کی آپ کے متعلق، مجھے پسند آئی ہیں باتیں آپ کو پسند ضرور آئی ہوں گی، لیکن حقائق کے منافی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو بہت کلوزلی دیکھ بھی رہا ہوں اور اپنی پارٹی کی انہوں نے ٹھپے لگائے نون لیگ نے. نہیں، ٹھپے تو ووٹر لگاتے ہی ہیں نا، ظاہر ہے نون لیگ نے ٹھپے کے بغیر کیسے جو ہے بیلٹ اسٹفنگ کی نون ہے، لیگ کے بیلٹ باکس ووٹر اسٹفنگ کی ہے. اگر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو ٹھپا لگا کے دیں گے نا، مور لگا کے دیں گے، لیکن ایک بات ٹھپا لگایا کس نے سر؟ سوال تو یہ ووٹر نے، کس والے ووٹر نے؟ وہ ووٹر تو نکلا ہی نہیں، ایکچوئل ووٹر نے لگایا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو فرق ہے. یہی تو سوال ہے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا الیکشن والے دن، اور وہاں پہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ ڈویژن میں جتنے ووٹرز نکلے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 13 کانسٹیچوئنسیز پہ فیز 1 میں الیکشن ہوا، پولنگ ٹرن آؤٹ الگ تھی، کسی جگہ 40، کسی جگہ 30، کسی جگہ 50، رورل ایریا میں 50 سے بھی اوپر تھی، جہاں دیہی علاقہ برادریاں ووٹر تھے نہیں ہمارے، کسی نمائندے نے نہیں بتایا کتنے ووٹر نکلے. آپ کے نمائندے شہر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، یہی لگتا ہے. کہاں گئے ہیں؟ میں تو رورل ایریا کی، میں ابھی آپ نے سختیاں کرنی شروع کی ہیں نا، یہ والا میڈیا مانی جائے گا، یہ میڈیا اجازت لے گا، آپ کو پتہ چل گیا. میں سمانی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو برنالہ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رورل ایریاز ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر برادریوں کا بہت عمل دخل ہے. قومی حکومت کا سوال کہیں گول ہو گیا. قومی حکومت کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کوئی؟ میں آپ کو صرف بات اس لیے کی اور بات ڈائیورٹ ہوگی کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ چلانا. قومی حکومت چوں چوں کا مربع ہوتی ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی. کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں؟ نہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوچنا ہی حالات کو خراب تر کرنا ہے. قومی حکومت کا تصور یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلے ہی اتحادی ہے، تو پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ قومی حکومت ہو جائے گی. یہی ہے تصور؟ مطلب مور اور لیس خاکہ تو یہی بنتا ہے، لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے تو بیشتر گور صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو وزیر بناتے ہیں، بنیں گے؟ پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں، وہ پتہ نہیں بننا چاہتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ، لیکن ایک آخری جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو جس طرح شہباز صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود ایسا پرائم منسٹر اس وقت کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ مجھے ان کے نقوی صاحب کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت بات ہے. یس، یہ بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب کے بیان سے پتہ نہیں آپ نے کیا اخذ کی ہے. شبانہ روز جو ان کی محنت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کہنا پڑا. شازیہ مری صاحبہ جو بپی صاحب ہیں، ان کے کافی شکایات ہیں آپ سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی، تو آپ اگر ایڈریس کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، اور وے فارورڈ کے اوپر بھی بات کریں کہ کیسے اس بحث کو آگے لے کر چلیں. بالکل مجھے نہیں پتا کہ سینیٹر صاحب کو جج بنا کے کس نے بٹھایا، انلیس آپ نے ان کو یہ عہدہ دے دیا ہے کہ اس شو میں آپ جو ہے وہ ججمنٹ پاس کریں. اور میں تو نہیں چاہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی حرکات پر بات کروں، لیکن اب انہوں نے مجبور کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کون سے گروپ کے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو بہت گروپس ہیں. آپ کو خود پتا ہے کہ کتنی تتر بتر ہو چکی ہے پی ٹی آئی، جو ایک جماعت منظم ہی نہیں رہ سکتی. اب اس کو مطلب جماعت تو آئیڈیالوجی پہ ہوتی ہے، اگر ان کی آئیڈیالوجی ایک شخص ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور ان کے جو کارنامے ہیں، ابھی انہوں نے اپنا ایک کارنامہ گنوایا ساؤتھ پنجاب، لالی پاپ. جو لالی پاپ انہوں نے دیا، آپ اس وقت کے ایم این ایز ایم پی ایز ساؤتھ پنجاب سے جو بلانگ کرتے تھے، وہ اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں صرف ایک لالی پاپ نہیں چاہیے، ہمیں فنڈنگ چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. اگر کسی شخص نے ساؤتھ پنجاب کو ڈیولپمنٹ دی تو وہ تھے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے تھا. ہاں، انہوں نے بھی ساؤتھ پنجاب سے ایک وسیم اکرم پلس، جن خود ہی کہا کرتے تھے، ان کو سی ایم بنا دیا. 3 سال 8 مہینے کا ان کا ٹینیور تھا. سوائے اپنے علاقے یا اپنے گاؤں کو سدھارنے کے ساؤتھ پنجاب کا انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن انہوں نے اور لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. ایک شاید وہ گوگی صاحبہ ہیں اور ایک مسز نیازی ہیں، اور یہ سارا کچا چٹا کھل چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا جوابی بات تو ہو گیا، لیکن اب وہ صوبوں کی بحث کو آگے لے کر کیسے چلے؟ ایک اور بات، کیونکہ آئین تو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، آئین کی طرف تو یہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کے اپنے ہی کارناموں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کر دی، انہیں اچھی نہیں لگی جو بات چل رہی تھی آئین کے میں نو کانفیڈنس موشن، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو بھائی فارغ ہو جاؤ، چھٹی کرو، پریزیڈنٹ سے سائن کرایا، ختم کر دو. وہ تو خدا بھلا کرے اس وقت کورٹس نے فیصلہ دے کے اور دوبارہ سے سسٹم کو بچا لیا. پھر آپ وہ نیشنل اسمبلی کی ان کے کارنامے دیکھیں، ان کے بندے جو اسپیکر کی پوزیشنز پہ بیٹھے
1 दर्जन बिल 15 मिनट में, ये रिकॉर्ड है, आप खुद उठा के एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, डॉन सब देख लें। आई एम नॉट, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, 2019 की बात है। 12 बिल, 11 से 12 बिल 15 मिनट में पास हुए। पता है क्या कहते रहे वो चेयर में बैठे मौसूफ? पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए। डॉक्टर साहब, वर यू देयर इन दैट असेंबली? पढ़ा हुआ समझा जाए। ये तो नहीं थे, ये तो शायद सेनेटर हैं तो इनको नहीं पता होगा, पर कारनामे आपके अखबारों में आए। फिर इनके जो बड़े लीडर इनके, वो सैलाब में 2020 में सिंध डूबा हुआ था, सिंध में भी लोग बसते हैं, इन्होंने कहा हमारा सिंध से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अरे भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हर सूबे को संभालेंगे। सखर में लैंड करते हैं, 2 बंदों को बिरयानी की प्लेट देते हैं, 200 बंदे कैमरे से। हमारा दिल दुख रहा था क्योंकि हम डूबे हुए थे। तो आप मुझे अवाम का दर्द ना बताएं, आपके एक्शंस बताते हैं अवाम का दर्द। कख दर्द नहीं था पीटीआई को, और यही हाल है लोगों की बदवाएं लगी हैं। बप्पी साहब से भी इसका जवाब ले लें, प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे आ गया। बप्पी साहब, आप भी अपना जवाब दे दीजिए। आप नदीम प्रोग्राम साहब, एंड पे आ गया, करना चाहती टाइम बिल्कुल एंड पे आ गया। बप्पी साहब, नदीम साहब, मैं एक तस्दीक करना चाहती हूँ। भी बहुत गुस्सा कर गए जातियात पे आगे, लेकिन एक जुमले में कह लीजिए शाजिया। नहीं, आपको किसने सिर्फ ये बता दूं कि आप सिर्फ बिलाल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट लें। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले फॉर्म 47 की पैदावार है, और ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि करप्शन की पैदावार है, यानी कि वो वोट के चोर हैं, वो नोटों के चोर हैं। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं। और अगर सिंध में बैठ के अगर कोई मुझे गवर्नेंस का बताएगा ना, तो सबसे पहले लाड़काना में जो 3000 इस साल 3000 एड्स के मरीज जो यहाँ पे नोटिफाई हुए, सिर्फ उसका जवाब दे दे। इस्तेमाल शुदा शरिंजे से लोगों वहां पे एड्स हो रहा है। कराची में एक बारिश हो जाती है तो पूरा कराची नहीं संभाला, एक बारिश में पूरा कराची डूब जाता है। और अगर सिंध की तकसीम की बात करूं, वो फौरन तौर पे नहीं जी नहीं जी, ये तो जातियात, इनका गुस्सा चेक करें। मैं हैरान हूं इनकी बात के ऊपर कि जनूबी पंजाब का क्रेडिट ये लेने जा रहे हैं। रिजीम चेंज में सबसे पहले सिंध हाउस में हमारे बंदे उठा के गए थे, सिंध हाउस में रखे गए थे। रिजीम चेंज का हिस्सा सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ने किया था। यानी कि अगर आपने रेजिम चेंज करवाई, उसके बड़े इंस्टिगेटर आप थे। आज हमें बैठ के आईन और कानून के सबक वो देंगे जिन्होंने अमेरिका के कहने पर इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दी थी। आज मुझे बैठ के करप्शन देंगे। अगर आपने कहानी वाकई इनकी सुनी है तो ख्वाजा आसिफ की जबानी सुनिए, राना सनाउल्लाह की जबानी सुनिए, तारिक फजल चौधरी साहब से पूछिए कि कितने बड़े, यानी कि कहते हैं कि फंडिंग इलेक्शंस में होती है, यानी कि हम जो पैसे लेते हैं लोगों से, एक लाइन में जो कहना कह लीजिए, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। शाजिया बीबी, अमेरिका के पैरों में गिरे, वहां पे जाके उनके कांग्रेसमैन जो कि ज़ायनिस्ट हैं, उनसे अपने लिए रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ आपने पास कराई। इट इज अ शेम। और आप कहते हैं एड्स इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। शाजिया मरी साहिबा और नवाज बप्पी साहब, डॉक्टर तारिक फजल का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।